الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات کے لیے جو سارے جہانوں کا خالق و مالک اور پروردگار ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آمنہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پیغمبر بے مثال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے۔ یہ سورہ صاد کی آیت نمبر 35 کا ترجمہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ ان کی شان، ان کے واقعات کو بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب مجھ کو معاف کر دو اور مجھے بخش دو، اور وہ بادشاہی کہ جو مجھے وہ بادشاہی عطا فرما جو میرے بعد کسی اور کو نصیب نہ ہو، بے شک تو بڑا ہی معاف کرنے والا ہے اور تو ہی سب سے زیادہ اور بڑھ کر دینے والا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ میرا پچھلا قصور جو تھا وہ معاف فرما دے اور آئندہ کے لیے مجھے ایسی سلطنت عطا فرما کہ جو میرے سوا کسی اور کو میسر نہ ہو۔ تو جب سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرمایا۔ رب حب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، مجھ کو ایسی سلطنت دے کہ میرے بعد کسی اور کو میسر نہ ہو۔ اس دعا کا مطلب بعض مفسرین نے تو یہ بتایا ہے کہ میرے زمانے میں میرے جیسی عظیم الشان کسی اور کو میسر نہ ہو، گویا کہ ان کے نزدیک میرے بعد کا مطلب میرے سوا ہے۔ تو بہرحال اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ میرے بعد بھی کسی اور کو ایسی سلطنت عطا نہ فرمانا۔ تو یہی صحیح ہے کیونکہ ایسا ہی ہوا ہے، سلیمان علیہ السلام کے بعد ایسی سلطنت کسی اور کو نہیں ملی۔ بیشتر مفسرین کے نزدیک دعا کا مفہوم یہ ہے کہ میرے بعد بھی کسی کو ایسی سلطنت عظیم الشان حکومت حاصل نہ ہو۔ چنانچہ واقعہ بھی یہی ہے کہ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جیسی حکومت عطا فرمائی اس کے بعد کسی اور کو ایسی حکومت نہ نصیب ہو سکی، کیونکہ ہواؤں کا مسخر ہونا اور جنات کا ایسا تابع ہونا کہ بعد میں کسی اور کو میسر نہ آ سکا۔ بعض لوگ عملیات کے ذریعے جنوں کو مسخر کر لیتے ہیں، لیکن وہ اس کی مثال نہیں، کیونکہ وہ ان کا ذاتی فعل ہوتا ہے جس سے ایک یا دو جن تابع ہو جاتے ہیں، لیکن جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا معاملہ تھا وہ تو باقاعدہ جنوں کی ایک فوج تھی جو ان کے سامنے مسخر کر دی گئی تھی۔ تو حضرت سلیمان کی جو تسخیر جنات ہے اس سے اس کی کوئی نسبت نہیں، لیکن جس طرح کی ہمہ گیر حکومت حضرت سلیمان کو حاصل تھی ویسی کسی اور کو حاصل نہیں ہوئی۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ انبیاء علیہ السلام کی کوئی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی یہ دعا اللہ باری تعالیٰ کی اجازت سے ہی مانگی تھی، اور چونکہ اللہ کا منشا محض طلب اقتدار نہیں، ان کا مطلب محض طلب اقتدار نہیں، بلکہ اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کے احکام کو نافذ کرنے اور کلمہ حق کو سربلند کرنے کا جذبہ کار فرما تھا، اور اللہ باری تعالیٰ کو معلوم تھا کہ حکومت ملنے کے بعد سلیمان علیہ السلام انہی مقاصد عالیہ کے لیے کام کریں گے، اور
حب جاہ کے جذبات ان کے دل میں جگہ نہ پائیں گے، اس لیے انہیں اس اجا کی اجازت بھی دے دی گئی اور اسے قبول بھی کر لیا گیا۔ لیکن عام لوگوں کے لیے از خود اقتدار کے طلب کرنے کو حدیث میں اس لیے منع کیا گیا ہے کہ اس میں جاہ اقتدار، حب اقتدار کے اور حب مال کے جذبات شامل ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ جہاں انسان کو اس قسم کے جذبات نفسانی سے خالی ہونے کا یقین ہو، وہاں واقعتاً علیہ کلمۃ الحق کے سوا کسی اور مقصد سے اقتدار حاصل نہ کرنا ہو تو اس کے لیے حکومت کی دعا مانگنا جائز ہے۔ تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت تھی اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے فضائل کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک ایسی حکومت دی گئی تھی جو ان کے بعد کسی اور کو نہ دی گئی۔ خواہشیں تو سبھی کی ہوتی ہیں، ضرورتیں تو سب کی ہوتی ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر آدمی کی ہر خواہش پوری بھی ہو۔ چنانچہ سلیمان علیہ السلام کو جو حکومت عطا کی گئی، جنوں کو مسخر کیا گیا، ہواؤں کو مسخر کیا گیا، پرندوں کو ان کے سامنے مسخر کر دیا گیا، یہ ساری چیزیں ضرورتیں سلیمان علیہ السلام کے لیے حاضر کر دی گئیں اور یہ ضرورتیں کسی اور کے لیے نہ ہو سکیں۔ تو اس لیے سلیمان علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے حکومت عطا کی، جو انہوں نے دعا مانگی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو حرف بحرف پورا کیا۔ تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ جب ہم اللہ سے دعا مانگے تو انتہائی خلوص کے ساتھ دعا مانگے، ریاکاری سے پاک ہو، اللہ کی چاہت ہو، دنیاوی خواہشات سے بالا ہو، اپنے دنیا اور آخرت کی بہتری اور بھلائی کے لیے دعا مانگے۔ یقیناً ایسے جذبات کے ساتھ ایسی دعائیں مانگی جائیں گی تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کو پورا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کے معاملات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔